قنوت نازلہ، جنگ، مصیبت اور غلبہ دشمن کے وقت دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور ان کی باہم اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، ان پہ اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں چہار اطراف میں پھیل گئی تھی، اور آپ اکثر اوقات ان کے لیے ورڈ ہوتے، فکر مند ہوتے، اور آپ کے پاس ایسی خبریں جب پہنچتی تھی کہ مسلمانوں کا محاصرہ تنگ ہو رہا ہے یا وہ مشکل میں ہے، تو پھر آپ ان کے لیے مدینہ میں دعا کیا کرتے تھے قنوت نازلہ کے نام سے، جو کب ہوتی تھی؟ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد، یعنی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر قوما میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا یا نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز کے ساتھ دعا فرماتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کی بات آتی اور بلند آواز سے پڑھنے کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 5 نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور صحابہ آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، آپ نے بہترین قراء مدینہ کے تعلیم کے لیے بھیجے تھے اور انہیں دھوکے سے راستے میں قتل کر دیا گیا، تو اس موقع کی بات۔ قیام رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے بغیر صحابہ کرام کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 3 رات قیام کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ شروع میں آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ نے قیام رمضان کیا، پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان تاخراتوں کے قیام میں آپ کے ساتھ صرف مرد حضرات نہیں تھے بلکہ خواتین بھی شامل تھیں۔ اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام رمضان کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ احادیث ہیں جس میں عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، دوسری طرف یہ حدیث ملتی ہے کہ جس میں خاص مواقع پر، جیسے عید کا موقع ہے یا قیام اللیل کا موقع ہے، اس میں ان کو نکالا بھی گیا ہے، اور ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قیام کرتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ قیام، ویسے تو نوافل کہاں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے؟ گھر میں اکیلے تنہا چھپ کے، لیکن رمضان کا یہ قیام اجتماعی طور پر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات کے بعد فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا۔ بس تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو۔ آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کرایا، مگر یہ بھی فرمایا کہ رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے۔ یعنی آپ نے تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی قیام کروایا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ زیادہ افضل بعد کا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ افضل تو رات کے آخری حصے کا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ انسان اٹھ ہی نہ سکے اور پڑھ ہی نہ سکے تو بہتر ہے کہ رات کو عشاء کے بعد ہی قیام کر لے، یعنی رمضان میں جیسے آپ تراویح پڑھتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شب قیام رمضان کرا کے لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو. گھروں وغیرہ میں فردن فردن پڑھنے کے متعلق امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دور میں بھی اسی پہ عمل ہوتا رہا. پھر عمر فاروق نے جماعت سے پڑھنے کا طریقہ مقرر فرمایا کیونکہ اس کی فضیلت بہرحال اپنی جگہ موجود تھی. اور آپ نے اکیلے اکیلے اور گھر پڑھنے کے لیے کس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ نماز بھی فرض ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. 23ویں 25ویں اور 27ویں کو کیا تھا نا, تو 27ویں کو آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ لوگوں کو ڈر لگا کہ کہیں سحری کا وقت ہی نہ نکل جائے اور ہم رہ ہی نہ جائیں کھانے سے. اگر قیام رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھا کرتے تھے تو پھر بتائیے کہ آپ نے 27ویں رمضان کو تہجد کیوں نہ پڑھی, جبکہ تہجد کی نماز تو آپ پر فرض تھی. معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے. یعنی چاہے رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں یا آدھا پہلے پڑھ لیں اور آدھا بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. قیام رمضان 11 رکعت. ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. یعنی ایک ہے روٹین کی بات اور ایک ہے کبھی کم اور کبھی زیادہ. ٹھیک ہے. 13 رکعت کی تعداد بھی ملتی ہے, وہ میکسیمم ہے, اور منیمم 7 کی بات بھی ملتی ہے. اور عام روٹین میں کتنی پڑھتے تھے؟ 11 پڑھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان پڑھایا, پھر وتر پڑھائے. بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت ہی تھی. حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم الدارمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت قیام رمضان پڑھائیں. ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے مدینہ کے قاریوں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. امیر المومنین عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب, ابی بن کعب, عبداللہ بن مسعود سے 20 رکعت قیام اللیل کی تمام روایات سندن ضعیف ہیں. سحری اور نماز فجر کا درمیانی وقفہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاة قدر 50 و 60 یعنی آیتن. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی, پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کا وقفہ اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی شخص قرآن حکیم کی 50 یا 60 آیتیں پڑھ لیتا ہے. تو کتنا کھایا ہوگا؟ 50-60 آیتیں پڑھنے کا وقفہ کتنی دیر؟ 15 منٹ. 10 سے 15 منٹ میں انسان کتنا کھا سکتا ہے؟